عربی خطبے سے پہلے مقامی زبان میں مسلمانوں سے امام جمعہ کوئی گفتگو کرے، خطاب کرے، ان کو نصیحت کرے اور اللہ کے دین سے قریب کرنے کی کوشش کرے۔ اس موقع پر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ یاد آ رہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ان کو نصیحت فرمائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں مختلف مواقع پر الگ الگ صحابہ کو کی تھی۔ یہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ خاص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم کبھی نماز جمعہ کو اور غسل جمعہ کو ترک مت کرنا۔ اپنی پوری زندگی میں چاہے جو ہو جائے کوشش کرنا کہ تم سے کبھی جمعہ کی نماز اور جمعہ کا غسل یہ ترک نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ بلا وجہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے اگر کوئی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ ترک کر دیتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیتا ہے۔ اس لیے جمعہ کی نماز کبھی ترک نہیں کرنا۔ آج کل دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی لوگ نماز جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں تو بیمار ہوں، بیمار کے لیے نماز نہیں ہے۔ اول تو نماز مرے دم تک ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں۔ لیٹ کر بھی اگر ہمیں پڑھنے میں کوئی دقت ہے تو یہ جو آنکھ کی پلکیں ہیں اس کے اشارے سے پڑھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جب سارے اعضاء ناکام ہو جاتے ہیں تو آخری تک کی آنکھ کی پلکیں کام کرتی ہے تاکہ آپ اس کے اشارے سے نماز پڑھ سکیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ نماز جمعہ کو چھوڑ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی بڑی بھیانک ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے مسلمانوں پر یہ لازم اور واجب ہے کہ جب اذان جمعہ ہو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تم اذان جمعہ سنو، تمہارے کانوں میں جمعہ کی اذان پہنچے تو اپنے کاروبار کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑ پڑو۔ جمعہ کے دن حکم ہے کہ آپ جس مسجد سے جمعہ کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس مسجد میں پڑھنا چاہتے ہیں، اگر اس مسجد کی اذان کا وقت ہو جائے تو آپ کو اس وقت کاروبار چھوڑ دینا لازمی ہے۔ یہ جو خطبے تک لوگ آتے رہتے ہیں نا، یہ بدترین بدعت ہے۔ دور رسالت میں ایسا نہیں تھا، اور قرآن کا حکم یہی ہے کہ جب اذان جمعہ سنو سب چھوڑ کر کے مسجد کی طرف دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا اور نماز جمعہ کبھی ترک نہیں کرنا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا کبھی جمعہ کا غسل نہیں چھوڑنا۔ یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو مسلسل غسل جمعہ کرتا ہے اللہ اسے 70 بیماریوں سے اور بلاؤں سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جمعہ کا جس نے احترام کیا، جس نے جمعہ کی تعظیم کی، اور شب جمعہ میں جس نے سنت مصطفیٰ کے مطابق وظیفہ زوجیت ادا کیا اور پھر اس نے غسل کیا اور خوشبو لگا کر وہ مسجد کی طرف چلا، تو ہر قطرے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب وہ مسجد میں آیا اور لوگوں کی کاندھوں کو اس نے نہیں پھلانگا، حدیث پاک ہے کہ مسجد میں آیا لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگا۔ لوگوں کے کاندھوں کو نہیں پھلانگے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بعد میں آتے ہیں اور آگے آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ سے ایک دن فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے تو جمعہ آپ کی اقتدا میں آپ کے پیچھے پڑھا ہے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ پھر اس کی حضور میں نے تو آپ کی اقتدا میں جمعہ پڑھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ تو پھر ان کو احساس ہو گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ کی اقتدا میں نے جمعہ پڑھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ تم بعد میں آئے تھے
اور تم صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آ رہے تھے. جو ایسا کرتا ہے گویا وہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے. صفوں کو چیر کر آنے والا گویا کہ جہنم کی آگ کو پھلانگتا ہے. تو جو جمعہ کی برکت ہے، نماز جمعہ کی برکت ہے، تو صفوں کو چیر کر اور پھلانگ کر آنے والوں کے لیے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ کہیں وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم نہ ہو جائیں. اس لیے بعد میں آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے، صفوں کو نہ پھلانگے. اور پہلے آنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئے تو اولین صف میں بیٹھے تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو پھلانگنا نہ پڑے، ورنہ وہ جمعہ کی برکتوں سے محروم رہیں گے. لوگ جو ہے وہ آتے ہیں پیچھے بیٹھتے ہیں، اپنی سہولت سے بیٹھتے ہیں، دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں. لوگوں کی پوزیشن یہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب جمعہ کی نماز کے لیے آؤ تو صفوں کو پھلانگ کر مت آؤ، جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ. اور جو پہلے آئے وہ آگے آ کر کے بیٹھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی اور اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے، لوگوں کو پہلی اولین صفوں میں بیٹھنے کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ مسجد میں قرآن اندازی کرنے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا. اور بلکہ یہاں تک فرمایا کہ لوگ مسجد میں تلوار نکالیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے اگر ان کو صف اول میں بیٹھنے کی فضیلت پتہ چل جائے. لیکن یہاں تو حال ایسا ہی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر اپنی طرز پر آتے ہیں، اپنی طرز پر بیٹھتے ہیں. اولین بیٹھو. بلکہ جب خدا کی رحمت اترتی ہے نماز کے اندر، نماز با جماعت میں، تو پہلے وہ امام پر اترتی. سب سے پہلے اللہ سے نبیوں کی روحیں پیدا کی، عرش کرسی پیدا کی، لوح و قلم پیدا کیا، زمین اور آسمان پیدا کیے، چاند و سورج پیدا کیے، ستارے سیارے پیدا کیے، درخت و پتھر پیدا کیے، زمین و زماں پیدا کیے، مکین و مکاں پیدا کیے، چنین و چنا پیدا کیے، جن و انس پیدا کیے، حور و ملک پیدا کیے، جنت و جہنم پیدا کیے، ساری کائنات کو اسی کے نور سے پیدا کیا. لیکن پھر ایک وقت وہ آیا جب میرے اللہ نے چاہا کہ ذرا اپنے محبوب کا تعارف تو کرا دوں، تو انبیاء کی روحوں کو عرش پر بلایا اور انہیں اپنے کرم کی چادروں میں جو ہے وہ جگہ دی، اپنے غیرت کے پردوں کے سامنے بٹھایا. میرا اللہ آگے بائیں، آگے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، سمت سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے. محفل تھی کیسی، سجانے والا خدا جانے، آنے والے انبیاء جانے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں عہد میثاق کی جو تاریخ سورہ آل عمران کے اندر ملتی ہے بس یہی ہے کہ انبیاء موجود تھے. اس وقت وہ اپنی روحوں کے ساتھ آئے. آدم آئے، نوح آئے، شیش آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، اور انبیاء کرام تشریف لائے. سب اپنے اپنے فضائل، اپنے اپنے مناقب، اپنے اپنے انوار، اپنی اپنی تجلیات، اپنے اپنے علوم، اپنے اپنے معارف سب لے کر کے آئے. اور ایسے چمکے جیسے سورج جب رات کو چھپتا ہے تو تارے چمکتے ہیں. ایک ایک چمک رہے تھے، جھلملا کر ایک دوسرے پر جو ہے وہ اللہ اکبر فضیلتوں کی داستان رقم کر رہے تھے. ایسے میں پھر جب ان کے انوار سے آنکھیں چکا چوند انہی کی خود ہوتی تھی اور وہ اپنی داستان فضیلت ایک دوسرے کے دل کی تختی پر رقم کرتے تھے کہ اچانک ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسا نور جلوہ فگن ہوا، ایک ایسا نور ذوفشاں ہوا کہ اس نور کے سامنے اسی طرح وہ سارا نور ماند پڑ گیا جیسے صبح کا سورج طلوع ہونے کے بعد جب وہ چاشت کے وقت اپنے پورے شباب پر آنے کے لیے پہلی منزل پر قدم رکھتا ہے اور قدم رنجا فرماتا ہے تو تارے ہونے کے باوجود بھی چھپ جاتے ہیں، ہوتے ہیں مگر نظر نہیں آتے، وہ مٹتے نہیں ہیں مگر نظر نہیں آتے. اس لیے کہ آفتاب کی کرنیں انہیں جو ہے وہ پیچھے سے جب جگمگاتی ہے تو اس کی جب غیر موجودگی کے اندر تارے چمکتے ہیں، لیکن جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ سب ماند پڑ جاتے ہیں، ان کی روشنی چھپ جاتی ہے. اس وقت انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ بتا تو صحیح اپنی شان کے مطابق چمکنے والے آج ان کی روشنی ماند کیوں پڑ گئی؟ یہ کون سا نور ہے جس نے ہماری روشنی کو ماند کر دیا؟ تو اس وقت قدرت کے نقیب نے اعلان کیا، اس وقت قدرت کے خطیب نے اعلان کیا لوگوں یہ وہ ہے جو احمد مجتبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، یہی مرتضی ہے، یہی مجتبی ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہی ظاہر ہے، یہی باطن ہے، یہی حاشر ہے، یہی عاقب ہے، یہی ظاہر ہے، یہی محمد ہے، یہی احمد
محمد ہے، یہی یاسین ہے، یہی طٰہٰ ہے، سب اس کی صفات کے سب اللہ کی صفات کے پرتو ہے، یہ اللہ کی ذات کا پرتو ہے۔ ہاں یہی ہے، اس کی صورت خدا بھاتی ہے، اس کی سیرت دل کو لبھاتی ہے۔ ہاں یہ وہی ہے جسے مکہ کی زمین پر پیدا کیا جائے گا تو 23 سال کی قلیل مدت کے اندر یہ کافروں کے گھر میں ایمان کی دولت عطا کرے گا، جانی دشمنوں کے دل جیتے گا، ابو سفیان جیسے اکڑو لوگوں کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دے گا، وحشی جیسے درندہ صفت انسانوں کو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے گا۔ ہاں یہ وہی ہے جس حلیمہ سعدیہ کی گود میں پرورش پائے گا تو حلیمہ رشک حورا ہو جائے گی، حلیمہ کا گھر رشک جنت ہو جائے گا۔ جب قدرت کے خطیب نے خطبہ پڑھا احمد مجتبی کا، محمد مصطفیٰ کا، تو اس وقت پھر ایک عہد بھی لیا گیا، مشیت نے عہد لیا، بتاؤ یہ میرا محبوب یہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، یہ نہ ہوتا تو عرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو فرش نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو ستاروں کی انجمن نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا تو ستاروں سیاروں کا ایک دوسرے کے ساتھ گردش کا ماحول نہ ہوتا۔ غرض کہ اسے پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے تمہیں پیدا کیا، اس کی نبوت مقصود تھی اس لیے تمہیں نبوت عطا کی، تمہیں رسالت عطا کی، گویا کہ جس کو جو دیا اس کے صدقے دیا، جس کو نوازا اس کے صدقے نوازا۔ ہم تو بے نیاز ہیں لیکن پیار اس سے تھا، پیار جو اس سے کر لیا اسی کے صدقے میں سب کو نواز دیا۔ لیکن وعدہ کرو، آدم وعدہ کرنا ہوگا، شیس وعدہ کرنا ہوگا، نوح وعدہ کرنا ہوگا، ابراہیم وعدہ کرنا ہوگا، اسماعیل وعدہ کرنا ہوگا، موسیٰ وعدہ کرنا ہوگا، شعیب وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، ذوالکفل وعدہ کرنا ہوگا، عزیر وعدہ کرنا ہوگا، یوسف وعدہ کرنا ہوگا، عیسیٰ وعدہ کرنا ہوگا۔ اللہ وعدہ کیا کرے، تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کہا جانتے ہیں وعدہ اس لیے لیتے ہیں کہ جب محبوب کو بھیجیں گے تو کچھ اس کے وفادار ہوں گے، کچھ اس کے غدار ہوں گے، تو وعدہ تم سے لے کر قرآن میں بیان کروں گا تاکہ وفادار پڑھ کے خوش ہوں گے اور غداروں کو بھی پتا چلے گا کہ جس کی غداری کر رہے ہیں اس کی وفاداری کے لیے نبیوں سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کائنات کے غدار جو ہے وفاداروں کی صف میں آنے کی کوشش کریں، اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ وعدہ کرے تو کیا کرے، ارشاد ہوا وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے بج رہے ہو، جب تمہاری سیادت کے ڈنکے بج رہے ہو، جب تمہاری امامت کے ڈنکے بج رہے ہو، دنیا تمہارے کلمہ پڑھ رہی ہو، اس وقت بھیج دوں اپنے محبوب کو تو اپنا کلمہ نہ پڑھوانا، اپنی امامت کے سکے نہ بٹھانا، اپنے خطبے نہ پڑھنا، اپنا کلمہ چھوڑ کر اس کا کلمہ پڑھوانا، بات نہ کرنا، اس کی امامت کے ڈنکے بجانا۔ سب نے وعدہ کیا۔ اللہ وعدہ کرتے ہیں، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدہ کر کے بھول جائے، نبی وہ نہیں ہوتا جو وعدے کو فراموش کرے، لیکن بات محبوب کی تھی اس لیے اقرار پر اقرار۔ اے لوگوں تم نے وعدہ تو کیا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، وہ گواہ ہو گئے تو کہا تم سب پر میں گواہ ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا او کلمہ پڑھنے والوں، نبی کی ناقدری نہ کرو، یہ میلاد والا مصطفیٰ وہ نبی ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا تو اللہ اکبر کی شان سے وعدہ لیا، ایک دوسرے پہ گواہ بنایا، پھر کہا میں تم پر گواہ، اسی پر بس نہیں کیا، پھر کہا سنو اگر تم اس وعدے سے مکر گئے، اگر تم اس وعدے سے پھر گئے تو ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ وہ پھرنے والے نہ تھے لیکن دوسروں کو بتانا تھا کہ جب محبوب کی بات آتی ہے تو نبیوں کے ساتھ یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب حبیب کی بات آئی تو معصوموں کے ساتھ یہ لہجہ، جب حبیب کی بات ہے تو معصوموں کے ساتھ اس لہجے میں بات کر کے بتا دیا کہ تم کس انداز سے ہو، تم کس کھیت کی مولی ہو۔ جب معصوموں سے ایسی بات کرتے ہیں تو ظالموں سے کس طریقے کا لہجہ ہوگا، ظالموں کے ساتھ انداز کیا ہوگا۔ قرآن کی آیت سورہ آل عمران میں گواہی دے رہی ہے جس کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کے بعد لیکن یہ نہ بتایا، توجہ فرمائے، یہ نہ بتایا کہ بھیجوں گا کب بھیجوں گا، آدم کے بعد بھیجوں گا، شیس کے بعد
बाद भेजूंगा, नूह के बाद भेजूंगा, मूसा के बाद भेजूंगा, ईसा के बाद भेजूंगा, दाऊद के बाद भेजूंगा, जुल्किफ्ल के बाद भेजूंगा, किसके बाद भेजूंगा ये नहीं बताया, बस इतना कहा वो आएगा। अब वो आएगा, कब आएगा इसका इंतजार करना होगा। तो फिर क्या होता है पता है, अब यहाँ से गुफ्तगू का आगाज होता है। आदम को जन्नत में रखा, मलाइका का मस्जिद बनाया, उसके बाद खता इज्तिहादी पर जन्नत से बाहर किया। तो उस वक्त आदम रोते हैं, रोते रोते कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप तशरीफ लाएं ताकि मेरी मदद हो जाए। आका देर न करें, आप तशरीफ लाएं मेरी मदद हो जाए। लेकिन उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की बातों पर आने का वक्त नहीं था, इसलिए कि कुदरत ने फैसला कर लिया था, कुदरत का कलम लिख चुका था। लेकिन बारी आती है शीश की, जिस वक्त शीश को आंखों में आंसू आते हैं, उस हबीब की यादें आती है। आखिर वो कितने खुशनसीब होंगे जो हबीब का मुकड़ा तकेंगे, जो हबीब की जियारत करेंगे, जो हबीब के रुख अनवर पर टिकटिकी बांध कर नजरें जमाएंगे, मर्तबे सहाबियत पर पहुंचेंगे। तो शीश तन्हाइयों में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाएं ताकि वो रुखे बद्दुआ मैं भी तो देख लूं। वक्त आता है नूह का, नूह जब अल्लाह अकबर आते हैं कश्ती के अंदर, कश्ती चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती। उस वक्त नूह तन्हाइयों के अंदर दिल ही दिल में कहते हैं, मन ही मन में कहते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाएं, आका आ तो जाए ताकि मेरी कश्ती को किनारा मिल जाए। आखिर वो नबी न आया, लेकिन उसके नाम की आहों ने कश्ती को किनारा अता कर दिया। फिर एक दिन वो भी आता है कि जनाबे मूसा को सताया जाता है, मूसा को सताया गया तो जनाबे मूसा तन्हाइयों में रात की आखिरी पहर में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाएं, आप आए तो मुझे फिरौनियों से निजात मिल जाए। इब्राहिम रात की तन्हाइयों में आहें भरते हैं या रसूल अल्लाह देर न करें, आप आए तो मुझे नमरूदियों से निजात मिल जाए। उसके बाद जमाना बीतता गया, ईसा हजरत यूसुफ को जेल डाला गया, हुजूर देर न करें, आप आए तो जेल से रिहाई मिल जाए। वो आका आए तो नहीं, लेकिन उनके नाम ने जो है अल्लाह अकबर नाम की बरकतों ने यूसुफ को जेल से निकाल कर मिस्र का तख्त अता कर दिया। लेकिन जमाना बीतता गया, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को स्लेब पर चढ़ाने का मंसूबा हुआ तो ईसा कहते थे हुजूर देर न करें, तशरीफ लाएं ताकि मुझे इन जालिमों से निजात मिले। खुदा का करना ये, नाम मोहम्मद क्या जबान पे आया, नाम मोहम्मद क्या लबों पे आया। जनाब ईसा को स्लेब पर चढ़ाने वालों का मंसूबा खाक में मिल गया और उसके बाद ईसा को आसमानों पर उठा लिया गया। आसमानों पर ईसा उठे, उसके दरमियान आसमानों से उठने के दरमियान से लेकर के हुजूर की आमद तक 570 साल का फासला है, तकरीबन कमोबेश 6 सदियां हैं। उसके बाद हुआ क्या, शैतान ने अपने पैर फैलाए। हुआ ये है, आप गौर फरमाए, मीलाद यूं ही नहीं होती, ये अचानक हादसे का नाम नहीं है। अल्लाह अकबर, मीलाद उसका नाम है जिसकी दुआ आदम करते हैं, जिसकी दुआ शीश करते हैं, जिसकी दुआ नूह करते हैं, जिसकी दुआ इब्राहिम करते हैं, जिसकी दुआ मूसा करते हैं, जिसकी दुआ ईसा करते हैं। इसी पर बस नहीं, उसके बाद जमाने में जब शैतान ने अपने कदमों को फैलाया, कदमों को शैतान ने फैलाया, लोगों को दरिंदों से बदतर बनाया, लोगों को जानवरों से बदतर बनाया, लोगों को जो है माअज़ल्लाह इतना दरिंदा और वहशी सिफत बना दिया कि लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन करते हैं। जब बेटियां जिंदा दफन होती है तो उनके दिलों से हौक उठती है, आवाज आती है या रसूल अल्लाह देर न करें, जल्दी तशरीफ लाए। बच्चियां कब तक दफन होती रहेगी, बच्चियों का गला कब तक के घोटा जाता रहेगा, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह अकबर, अभी वक्त न आया था। उसके बाद का हालत ये थी कि माओ के साथ अपना उसका खुद का सगा बेटा ज़िना करता था, माँ के साथ जब वो मुब्तला ज़िना होता तो उस वक्त मरियम की आहें बुलंद होती और मरियम की रूह तड़पती और कहती या रसूल अल्लाह देर न करें। कब तक मरियम सिफत औरतें अपनी आबरू को खोती रहेगी, अपनी इज्जत को रोती रहेगी। हुजूर तशरीफ लाए ना, ओ मदीने के माहे तमाम, जरा आए भी तो, औरतों की आबरू बचाए भी तो। जब शौहर की चिता पर औरत को जिंदा जला दिया जाता, बेवाओं को जिंदा जलाया जाता, वो जलती हुई औरतें कहती या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए, आका देर न करे, तशरीफ लाए। उसके बाद हालात ये होते, कमजोरों को सताया जाता, कमजोरों की हौंक उठती, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। हालत ये थी, लोग काबे का तवाफ नंगे होकर के करते तो काबा रो रो कर कहता है या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। नंगों को तो इंसान देखना पसंद नहीं करते, ये कितने नंगे हैं कि मजबूरन मेरी निगाहें इनके वजूद पे उठती है तो मैं हया से निगाहें झुका लेता हूँ। आका काबा भी इन बेहयाई के मनाजिर से शर्मशार है, या रसूल अल्लाह देर न करे, तशरीफ लाए। काबा कहता है देर न करे, तशरीफ लाए। सफा मरवा पर लोग ज़िना करते हैं, सफा मरवा की पहाड़ियां कहती है या रसूल अल्लाह हम तो दौड़ करके
गुनाहों को मिटाने के लिए थे, लेकिन हम पे भी जिना होने लगा। कौम इतनी नाकदरी कि जिन्होंने जिना किए अल्लाह ने उनको पत्थर का बना दिया, उन्हीं को वहां खड़ा करके लोग पूजने लगे। या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। हवाएं कहती हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। फिजाएं कहती या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। जिना की वजह से जो तार तार इसमतें हो रही थी, वो कहती हुजूर देर न करे तशरीफ लाए। दफन होती हुई बच्चियां कहती है या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। अल्लाह अकबर, पूरे जमाने के अंदर चप्पे चप्पे पर, जमीन के सीने सीने पर, आसमान के वजूद वजूद पर, अर्श के लौह लौह पर, इस तरीके से जमाने के अंदर एक आवाज गूंज रही थी, या रसूल अल्लाह देर न करें तशरीफ लाए, जुल्म का खात्मा करें, अदल को कायम करें, कुफ्र का खात्मा करें, ईमान का उजाला फैलाए। लोगों को मीलाद की कदर नहीं है, मीलाद की कदर पूछना है तो काबे से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है दफन होती हुई बच्चियों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है अल्लाह अकबर इसमतें तार तार होने वाली माओ के कलेजे से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। लुटने वाले मजलूमों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। दफन होने वाले मजदूरों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। सफा मरवा की पहाड़ियों से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। रोते हुए आदम से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। नूह की कश्ती से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। रफ़ा इदरीस से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। हुस्न यूसुफ से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। रहने दाऊदी से पूछ, मीलाद की कदर पूछना है। उन अंबिया से पूछ जो दुआएं करते आए भरते रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात लुटाते हुए अपने अपने जमाने में नबी के डंके बजाते हुए दुनिया से कूच कर गए। लेकिन जब वो जमाना आया अब सब खत्म हो चुके थे। ईसा पर अंबियाए बनी इसराइल का खात्मा हो चुका था। अब सारा जमाना कहता था या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। उसी रसूल को आना था जिसके लिए वादा अहदे मिसाक के तौर पर लिया गया था। उसी रसूल को आना था, सब मुंतजिर थे, वो मुंतजर था। उसी रसूल को आना था जिसके सदके में कायनात बनी थी। तो कुदरत का नकीब मशीयत की तरफ से ऐलान करता है ओ रसूल को पुकारने वालों, अब वो रसूल आ रहा है लेकिन बड़ी शान से आ रहा है। और फिर कैसे आता है? अल्लाह अकबर, वो अब्दुल्लाह की पेशानी से आमिना के शिकम में मुंतकिल होता है। तो आमिना कहती है कि जिस वक्त मेरे जिस्म में खुशबू आने लगी मैं अभी समझ नहीं पाई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं समझ न सकी लेकिन खुशबू आती थी, खुशबू लगाए बगैर खुशबू आती थी। नूरानियत का आलम यह था कि मेरे बदन से नूर छन छन के निकलता था। हाल ये था पत्थरों पे कदम रखती तो मोम हो जाते, बकरियां मुझे सजदा करती, दरख्तों से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ऐसे में ये हुआ कि मैंने परेशान होकर के सोचा मुझ पर जादू तो नहीं। किसी ख्वाब में आने वाले ने आकर कहा बीबी आमिना तुझ पर जादू नहीं। उसकी सूरत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे से मिलती थी। मैंने पूछा तू है कौन? ऐ बाबा तू है कौन कि तू कहता है तुझ पे जादू तो नहीं? फिर ये खुशबू कैसी, ये जो है नूरानियत कैसी, ये अंदाज कैसा कि पत्थर मोम होते हैं, बकरियां सजदा करती है, दरख्त सलाम करते हैं। तो आने वाले बुजुर्ग ने कहा बेटी आमिना मैं तेरा बाबा इब्राहिम हूँ, मुझे दुनिया खलीलुल्लाह कहती है, तुझ पे जादू नहीं। ये सारी करामतें जो देख रही है, ये सारी बरकतें तो जो देख रही है, ये सारी रहमतें जो देख रही है, तेरे शिकम में वो आया है अंबिया जिसका इंतजार कर रहे थे। तू इमामुल अंबिया की माँ है, तेरा बेटा महबूबे खुदा है, तेरा बेटा मुस्तफा है, तेरा बेटा मुजतबा है, तेरा बेटा खुदा का हबीब है। आमिना को इत्मीनान हुआ लेकिन अब आमिना सरगर्दा थी, अब आमिना भी मुंतजिर थी। कहती थी या रसूल अल्लाह देर न करे तशरीफ लाए। जरा